دن حضرت ابو ہریرہ بھوک سے پریشان ہو کر راستے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر سامنے سے گزرے تو آپ نے ان سے ایک قرآن کی آیت پوچھی۔ مقصد یہ تھا کہ شاید وہ مجھے گھر لے جا کر کھلائیں گے، مگر انہوں نے راستے چلتے ہوئے آیت بتا دی اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر راستے سے نکلے، ان سے بھی انہوں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ غرض یہ تھی کہ وہ کچھ کھلا دیں گے، مگر وہ بھی ایک آیت کا مطلب بتا کر چل دیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی بصیرت سے جان لیا کہ بھوکے ہیں۔ آپ نے انہیں پکارا، انہوں نے جواب دیا اور ساتھ ہو لی۔ جب آپ کاشان نبوت پہنچے تو گھر میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیکھا۔ گھر والوں نے آپ کو اس شخص کا نام بتایا جس نے دودھ کا یہ ہدیہ بھیجا تھا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا، جاؤ اور تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے دل میں سوچنے لگے، ایک ہی پیالہ تو دودھ ہے، اس دودھ کا سب سے زیادہ حقدار تو میں تھا۔ اگر مجھے مل جاتا تو مجھ کو بھوک کی تکلیف سے کچھ راحت مل جاتی۔ اب دیکھیے اصحاب صفہ کے آ جانے کے بعد بھلا اس میں کچھ بھی مجھے ملتا ہے یا نہیں۔ ان کے دل میں یہی خیالات چکر لگا رہے تھے، مگر اللہ اور رسول کی اطاعت سے کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اصحاب صفہ کو بلا کر لے گئے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر ایک قطار میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا، تم خود ہی ان سب لوگوں کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے سب کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جب سب کے سب پیٹ بھر کر دودھ سے سیراب ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت میں یہ پیالہ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اب صرف ہم اور تم باقی رہ گئے، آؤ بیٹھو اور تم پینا شروع کر دو۔ انہوں نے پیٹ بھر دودھ پی کر پیالہ رکھنا چاہا تو آپ نے فرمایا اور پیو۔ چنانچہ انہوں نے پھر پیا، لیکن آپ نے بار بار فرماتے گئے اور آپ پیتے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب میرے پیٹ میں بالکل ہی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جتنا دودھ بچ گیا تھا آپ بسم اللہ کہہ کر پی گئی۔ یہی وہ معجزہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا،